امریکی کانگریسمین کا دورہ پاکستان، تحریک انصاف کو ملاقات کی دعوت ملی نہیں ملی، اسپیکر صاحب ثبوت سامنے لے آئے، بیرسٹر گور صاحب کیوں نہیں ملے کہ ٹرولنگ نہ شروع کر دی جائے ان کی، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں امریکن نے لفٹ نہ کرائی تو پھر سارا معاملہ گول ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندر کی کیا کہانی ہے۔ پھر آج کل سابق صدر عارف علوی بڑے متحرک ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ شہباز گل۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ قاسم سوری۔ شہباز گل کی وہ ویڈیو مشہور ہے نا، جیسے وہ فواد چودھری کی تھی، ناظرین سب نے دیکھی ہوئی ہے۔ اب کہتے تھے قاسم سوری ایسے پھاڑی تھی انہوں نے، قرارداد ریجیکٹ کرتا ہوں عدم اعتماد کی، یہ امریکی سازش ہے۔ اب امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں امریکہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ پتہ نہیں ان کا ضمیر کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی میں کیا وضاحت کروں۔ کنونشن جاری ہے اور امریکہ سے پی ٹی آئی کے اہم عہدیدار آئے ہوئے ہیں۔ ساجد طارڑ صاحب آئے ہوئے ہیں، ٹرمپ صاحب کے قریبی دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ تو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کیا عمران خان صدر ٹرمپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے جو اس کی رہائی کے لیے فون کرے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین سب سے پہلے میں آتا ہوں، ناظرین اسپیکر ہیں سردار ایاز صادق صاحب قومی اسمبلی کے، انہوں نے آج کچھ صحافی دوستوں سے ملاقات کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے پی ٹی آئی کی قیادت کو بے نقاب کر دیا انہوں نے۔ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ کل رات تک بیرسٹر گور صاحب، شبلی فراز، عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑی بدنیتی کی جی، اسپیکر آفس نے یہ کیا وہ کیا، ہمیں بلایا نہیں جی، امریکی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ہم ان کے سامنے کوئی بات کرتے، کوئی بات رکھتے ان کے سامنے، اور وضاحتیں دے رہے تھے۔ آج اسپیکر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے بیرسٹر گور کو اور عامر ڈوگر جو چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں، دونوں کو دعوت دی۔ جب ہمارے ایک دو دوستوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو اسپیکر صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا کہ صحافی بھائیوں کی عدالت یعنی رپورٹرز کی عدالت میں اگر اس سے متعلق کچھ ثبوت دینا پڑا وقت آنے پہ تو وہ بھی پیش کر دیں گے۔ تو اسپیکر صاحب پیش کر دیں، کیوں ابہام رکھتے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ ایک ثبوت پیش نہیں کرنے دیا، وہ کیا تھا ناظرین؟ تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ارکان پارلیمنٹ کی، تو پی ٹی آئی کے 60 کے قریب ارکان نے ریٹن میں لکھ کے دیا تھا کہ تنخواہیں بڑھا دیں، اور بعد میں کہتے رہے ہم بڑے خلاف ہیں تنخواہیں بڑھانے کے۔ تو یہ تو ایک ڈرامہ پی ٹی آئی والے حضرات کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں، ان کی سیاست ہے۔ اب اس میں وہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملتے، اچھی بات تھی امریکن کانگریس مین سے، وہ کہتے ہیں جن سے مدد مانگتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے۔ یہ انہوں نے خان صاحب کے تناظر میں بات کی ہے کہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو ان کے سامنے اسپیکر صاحب نے کہا انہوں نے اچھا موقع ضائع کر دیا۔ اس کی جو میں نے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع سے بات پتہ چلائی ہے وہ یہی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب شریف آدمی ہے بیسیکلی، پہلے ان کی ٹرولنگ کرا چکے ہیں ایک دفعہ سلمان اکرم راجہ پٹیالہ جیل میں ملاقات کے معاملے میں، اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ہو چکی ہے، تو وہ بڑے محتاط رہتے ہیں۔ اگر وہ عمران خان سے اجازت لیے بغیر یا اس کے بتائے بغیر اس ملاقات میں چلے جاتے تو تب بھی ان کی ٹرولنگ ہونی تھی، اور اگر وہاں جا کے امریکی کانگریس مین عمران خان کے معاملے پہ کوئی بات ہی نہ ان کی سنتے تو پھر تو بالکل معاملہ دوسری طرف چلا جاتا۔ اس لیے تو اسپیکر صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جی عمران خان کا نہ ذکر ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ امریکن نے کی، نہ ہماری طرف سے ہوئی، کسی نے کی۔ یہ بڑی واضح ہوتی ہے۔ پھر جو امریکی سفارت خانے میں ایک استقبالیہ تھا، اس میں پی ٹی آئی کے دو رہنما عاطف خان اور ڈاکٹر امجد وہ گئے۔ عاطف خان کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے، کہتے ہیں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہوا وہاں۔ تو یہ باتیں پھر واضح ہو جاتی ہیں کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے۔ اسپیکر صاحب کے اس بات پر جو بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ میں اسپیکر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہمیں دعوت نہیں ملی، لیکن میں بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے،
یہ آپ کی رائے ہے اپنا بیرسٹر گور صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ دوسری بات ہے ناظرین یہ ہے کہ جی عارف علوی صاحب امریکہ میں ہیں، ایک طرف انہوں نے شہباز گل کو بٹھایا ہوتا ہے اور ایک طرف قاسم سوری کو بٹھایا ہوتا ہے، اور باقی جو عہدیدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے امریکہ میں، اور وہاں وہ کہانیاں میں جو بھی بیان کریں ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن کیا انہیں تھوڑی سی شرم آئی قاسم سوری کو، عارف علوی کو بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جس دن عدم اعتماد آئی تھی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو کس نے ریجیکٹ کی تھی ناظرین؟ یہ کہہ کے قاسم سوری اجلاس کی صدارت کر رہے تھے کہ یہ امریکی سازش ہے، تو لہذا سائفر ہے، قرارداد ریجیکٹ۔ سائفر وہ کدھر گیا اور اب کدھر گیا وہ سائفر چلیں، اور عارف علوی نے فوراً اسمبلی توڑی پلان کے تحت، 2 سیکنڈ لگائے، ٹک 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 اسمبلی توڑی۔ اس کی کہانی بھی کسی دن، وہ بیوروکریٹ ہمارے دوست ہیں، تو ان سے میں جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو ان کو کسی ٹائم کیمرے کے آگے لاؤں گا، اعلیٰ عہدے پر ہیں ابھی بھی، تو انہوں نے آنکھوں دیکھا کیا حال دیکھا تھا اس حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور بابر اعوان کا اس میں کیا کردار تھا وہ بھی ناظرین بتاؤں گا۔ تو یہ دورے معیارات ہیں سیاست میں، اس میں کہ چلتے رہتے ہیں ناظرین۔ اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن ہے، آرمی چیف نے بھی خطاب کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا ہے، چودھری سالک نے بڑی کہتے ہیں جی محنت کی ہے، ایس آئی ایف سی نے محنت کی ہے، ایم ڈی او پی ایف نے محنت کی ہے، اور ایک رواج سا بن گیا ہے کہ لائیو نہیں دینا، پھر ایڈٹ کر کے تقریر چلائی جاتی ہے، وہ چلیں ٹھیک ہے جی، وہ رائٹ ہے ان کا، میں اس بحث میں نہیں الجھتا، لیکن یہ دیکھیں کہ بڑا کامیاب کنونشن ہوا ہے۔ یہ 74 ممالک سے ڈیلیگیشن آئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، میرے بھی کوئی 10-12 دوست آئے ہوئے ہیں، میں 2-4 سے رات کو بھی ملا ہوں، آج بھی ملوں گا، تو وہ بڑے خوش ہوئے ہیں، بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت میں بہتری آئی ہو۔ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھ کے، ہمیں تو سوشل میڈیا پہ ٹیلی فون پہ ہم دیکھتے ہیں تو پروپیگنڈا ایسا پروپیگنڈا آ رہا ہوتا ہے، یہاں آ کے ہم نے حالات دیکھے ہیں اور ہم تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی بڑی اکانومی بہتر ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں جو مہنگائی کی ریشو ہے پاکستانیوں کو نہیں ابھی تک سمجھ کے وہاں کتنی مہنگائی ہے، ہم کس سے برداشت کرتے ہیں اس مہنگائی کو، چلیں وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ تو ریمیٹنس کا کل بھی ذکر ہو چکا ہے، آج بھی کرنا ریپیٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو ساجد طاہر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، جن کو اکثر آپ لوگ میڈیا میں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، تو وہ جن دنوں یہ باتیں آ رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب جیت کے الیکشن اور وہ جو ہی صدارت سنبھالیں گے ایک فون کریں گے تو وہ یہاں سے رہائی ہو جائے گی خان صاحب کی، تو ساجد طاہر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ کیا عمران خان ٹرمپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے کہ فوراً رہا کرائے گا؟ ریاستوں میں، ممالک میں جب معاملات ہوتے ہیں تو وہ 2 طرفہ ہوتے ہیں، دونوں کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، کسی شخصیت کا اس میں عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ پھر یہ جو کانگریس مین ملے ہیں آرمی چیف سے، تو آرمی چیف نے ایسی گفتگو ان کے ساتھ کی ہے کہ بالکل عمران خان کی بیانیہ جو ہے نا، جو اوورسیز میں پھیلا ہوا تھا وہ کافی زائل ہوا ہے، اور اس طرح کے کنونشنز ہونے چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جو سفارت خانوں میں مشکلات پیش آتی ہیں، جو ہمارے ٹیکسوں پہ وہاں بیٹھے افسران ہوتے ہیں وہ لفٹ نہیں کراتے، وہ ان کا جائز کام نہیں کرتے، پاسپورٹ کا ایشو ہو، ابھی مجھے کچھ دوستوں نے کچھ 15-20 دن پہلے رابطہ کیا تھا، پاسپورٹ انہوں نے حج پہ جانا ہے، امریکہ سے جانا ہے، UK سے جانا ہے، پاسپورٹ انہوں نے اپلائی کیا، امبیسی لے کے بیٹھی ہوئی، ادھر جی اسلام آباد بھیجا ہوا ہے، نادرا میں بھیجا ہوا ہے، فلاں جگہ بھیجا ہوا ہے، تو وہ میں نے یہاں جب چیک کرایا تو پراپر پروسیس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ امبیسی میں جو افسران ہیں، جو عملہ ہے، ان کی ٹریننگ بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے،
ان کو اخلاق بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب ان کے پاس آئیں تو ان کو عزت سے بٹھائیں، ریسیپشن پہ جگہ بنائیں، بنی بھی ہوتی ہے حال میں جگہ، ان کو چائے پانی پوچھیں، عزت احترام دیں، کیونکہ وہ چھٹی لے کر آتا ہے، اور جب وہ چھٹی لے کر آئے اور اس ٹائم کے اندر اس کا کام نہ ہو تو پھر دوبارہ وہ جہاں جاب کر رہا ہوتا ہے، چاہے عرب ملک ہو یا دوسری جگہ ہو، چھٹی نہیں ملتی پھر وہاں۔ تو امبیسیوں کو ٹھیک کرنا شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، امبیسیوں کو ٹھیک کرنے سے مراد عملے کو، سفیروں کو، سب کو ان کی مانیٹرنگ بھی جاری رکھیں کریں، تاکہ اوورسیز پاکستانیز مطمئن ہوں، اور پھر وہ اور ریمیٹنس بھیجیں گے آپ کو اس ملک کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ناظرین ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔